آپ کھڑے رہیں، بیٹھیں اٹھیں یا کھڑے ہو کر ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، کھجائیں، جو مرضی کریں، کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن جب نماز کی نیت کر لیں اللہ اکبر، اب کھجانا ٹھیک نہیں ہے، اب جیب میں ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، اب ایسے کر کے ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ سمجھ آئی؟ تم نے اللہ اکبر کہا، نماز میں آ کر نیت کر لیں، سمجھا؟ ہاں، تم سمجھا ہی ہوا ہے سب کچھ، لکھنے کو بولنے کو بڑا تیز ہے۔ ایسی بات ہوتی تو کچھ تمہارے لوگوں میں بات ہوتی، اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں کہی ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ آقا جی کہتے ہیں ساری کائنات کو میں سے دیکھتا ہوں، کائن جو ہو رہا ہے وہ ہوگا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ فرماتے ہیں زبان پاک سے، ایسے دیکھتا ہوں، اتنا قریب دیکھتا ہوں، آقا جی کہتے ہیں جیسے فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے قریب ہے، آقا جی کہتے ہیں ہر ایک کا ہاتھ کتنا قریب ہے، ایسے کہا میرا ہاتھ کیسے قریب ہے، کہ کفی، میرے جو کف ہے ہاتھ ہے، ایسے تم میرے سامنے ہو۔ اللہ، سمجھے اس بات؟ جو اصل بات ہے وہ مجھ پر آ رہا ہوں۔ جب یہاں آتے ہو، جیسے نماز میں نیت کرنا، کھجانا، دیکھنا ادھر ادھر، لاپرواہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کی نیت کی۔ ایسے تم نے اگر نیت کی ہے یہاں آنے کی کہ وہاں جاتا ہوں، اور تم کو یہ پتہ تھا آقا جی ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی ہتھیلی ہے، صحیح ہے؟ تو تم نے پھر یہاں بیٹھ کر یہ نیت کر لی کیا میں آقا کے سامنے ہوں۔ پھر تم کو کسی سے بات چیت کرنا یا کھجانا یا گھڑی کو ایسے دیکھنا کرنا چاہیے؟ جیسے نماز نیت کر لی، اب تم نماز میں گھڑی کو نہیں دیکھ سکتے، لاپرواہی سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اب اہمیت سے کھڑا ہونا ہے، اور ایسے کھڑا ہونا ہے کہ انسان کی جان نکل جائے، کہ نیت کر لی ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ ایسے تم نے اگر نیت کر لی یہاں آ کر، تو آقا جی کی حدیث تم کو یاد رہی کہ ہر چیز میرے سامنے ہے قیامت تک، کہیں بھی ہو، کروڑوں میلوں پہ ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، مشرق ہو، مغرب میں ہو۔ فرمایا میں ایسے اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ہوتی ہے ایسے، تو ہم ان کے سامنے بالکل ایسے ہیں جیسے 2 فٹ کا معاملہ۔ ہاں، لیکن جب نیت تم نے کر لی، اس حدیث کو سوچ کے میں آقا کے سامنے ہوں، اب نیت تم نے کر لی، اب نیت کی وجہ سے تم نے سامنے کا تصور کر لیا، تو وہ تصور تھا لیکن اصل میں حقیقت تھی، کیونکہ وہ دیکھتے ایسے ہیں نا، ہے حقیقت، لیکن تم کو حقیقت دکھائی نہیں گئی ہے، تو تم تصور ہی کرو گے نا، یا نہیں؟ اور حقیقت دکھائی جاتی تو ہماری تمہاری حالت پھر ایسے رہتی، بدل جاتی۔ تو حقیقت سے ہم نا آشنا ہیں، لیکن حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حقیقت نہیں ہے، تصور ہے، لیکن ہے تو حقیقت نا، حقیقت ہے نا۔ ہاں، تو جو اس نیت سے بیٹھے گا یہاں کہ میں آقا جی کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھے گا، وہ زیادہ توجہ آقا جی کے تصور کا کرے گا، ہے حقیقت۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بجلی چل جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے بہت کچھ لے کے چلا جائے کہ آقا جی نے ان کو نظر رحمت سے زیادہ دیکھا، کہ اس کے پاس میرا احترام زیادہ ہے، یہ میری اہمیت بہت رکھتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میں آقا جی کی محفل میں جا رہا ہوں، تو آقا جی کی محفل میں آقا شیخ کے سامنے ہو محفل میں، لیکن حقیقت سوچو شیخ کے سامنے نہیں ہو، آقا جی کے سامنے ہو۔ شیخ ایسے ایک تصویر ہے خالی، اس تصویر کے اندر جیسے کسی نے کہا تیری آنکھیاں پیچھے آنکھیاں نے، تو پھر تمہارا یقین بنے گا، تمہارا دل بدلے گا، تمہارے وظیفوں میں تیزی آئے گی، آقا جی کی اہمیت اور ان کو دینا، ان کا سوچنے سے، اس نظریے سے تمہارے ہر چیز میں برکتیں اور خیریں شروع ہو جائیں گی،
کیونکہ آقا جی رحمت للعالمین ہے، تمہارے گھر میں برکت، تمہاری روزی میں برکت، تمہاری عمر میں برکت، تمہارے دشمنوں کو تم سے خوف شروع ہو جائے گا، کیونکہ آقا جی کی نظر میں آتے جاتے ہو۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھا ہے، ہم کو آقا جی کی باتوں پر یقین پورا ہونا چاہیے، لیکن وہ یقین درجات ہیں، ہمارا یقین تصور تک جا سکتا ہے آگے، کیونکہ ہم کو دکھایا نہیں گئی نا حقیقت دکھایا جائے ہو جائے ہم پاگل ہو جائیں، حواس نہ رہیں، کیونکہ وہ آقا جی اللہ کی تجلی ہے نا، تو وہ آہستہ وقت تمہارے دل پہ کھلے گا، ایک دم نہیں کھلے گا، برداشت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں بھائیوں سے کہتا ہوں، میں آتا ہوں تو بڑا خوف سے آتا ہوں، اور کبھی ڈر کے مارے، ان کی عظمت کے مارے واللہ میں آنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تصور کر لیتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ہوں، پھر مجھ کو کیسے بولنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے ایسے آپ بھی آ جاتے ہیں قسمت کے سکندر ہو ماشاءاللہ ان کے پاس، تو پھر آپ اپنا تصور کو تصور سمجھیں، لیکن بیچ میں عقیدہ رکھیں یہ میرا تصور حقیقت ہے، لیکن حقیقت بھی کبھی ہمارے سامنے آ جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں کو تمہارے میں ایسے ہیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے، کہ حجابات ہٹاتے ہیں آقا جس کو دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر بیٹھے ہوں تو بیٹھے دکھتے ہیں، اگر مسکرا رہے ہیں مسکراتے دکھتے ہیں، اگر تسبیح ہاتھ میں یا زمین پہ پڑی ہو دکھ رہی ہو تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کسی سے کہیں بات کر رہے ہیں تم کو دکھتا ہے، 1-2 منٹ کا وقفہ آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، تو تمہارا یقین بن جاتا ہے۔ تم کو کیوں نصیب ہوا؟ تمہارے ادب کی وجہ سے، ان کی احترام زیادہ کرنے کی وجہ سے تم پر کچھ حقیقت دکھائی گئی، دیکھو وہ ہیں، اور اس چیز کو دل سے ماننا چاہیے کہ آقا جی نے خود کہا ہے ہر چیز میرے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس لیے وہ فاصلہ جو ہوتا ہے جن پر حقیقت کھلتی ہے 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے، بس اتنا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھیں وہ لال تار جن لال تار ہے باریک سی وہ دکھتی ہے، لیکن انسان جیسے یعنی دیکھتا بھی نہیں بھی دیکھتا، ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کرنا پڑتا، تو ایسے وہ جیسے دکھ جاتی ہے۔ وہ دل کہاں سے لاؤں جو ان کو پسند آئے، اور یہ باتیں کھلیں، یہ حجابات کھلیں کہ ہم نے سنا نہیں، ہم آپ کا ہے، ہم تو کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں، تو آپ کا یقین کتنا ہو جائے گا جب آپ کا کہ ہم کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ان کو ہوگا کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں حیات النبی کو، جو ان کی احترام زیادہ کرتے ہوں گے، ان کی بات کی اہمیت زیادہ کرتے ہوں گے، ان کی سنتوں پر زیادہ چلتے ہوں گے۔ آقا جی نے داڑھی کا حکم کیا، وہ داڑھی موڑ نہیں سکتے، اہمیت دیتے ہیں، داڑھی رکھنے کا حکم ہے، وہ فرض نمازوں کو جماعت کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں آقا جی نے کہا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کی گھروں کو آگ لگاؤں، اللہ کا حکم ایسے، عذر سے ہو تو معافی ہے۔ آقا جی عذر سے بھی ہوتے تھے پھر بھی جماعت میں آ جاتے تھے، حالانکہ عذر میں جائز ہے آقا جی گھر میں پڑھیں، لیکن امت کو اہمیت ہو تو جائز کے باوجود پیر لڑکھڑاتے تھے، 2 آدمی صحابہ سہارا دیتے تھے اور آپ کو جیسے ایسے اٹھا کے لاتے تھے، پھر آپ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے مرو ابا بکر، ابو بکر کو بولو کہ تم کو آقا جی کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، ابو بکر سے جس کے پیچھے رسول اللہ نماز پڑھیں، بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اس کو اپنا امام بنائیں، حقیقتاً وہ امام ہے، اتنا اس کو رتبہ دیں، اور ابو بکر کے متعلق کہیں ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کے لیے نفرت پھیلانی چاہیے، شیعہ بننا چاہیے۔ اگر تم کو آقا جی چاہیے تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں بننا ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا ہے، تم نے عاشق رسول بننا ہے نیت میں، اور حقیقت میں خدا آستے بنا دے گا، ایک دم تو نہیں بنتا ہے، تم ایک نیت کرتے ہو ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آستے بنتے ایک دم بن جاتے ہو،
انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، مکان بنانا نیت کرتے ہو تو اینٹ لگتی ہے، پھر کہیں جا کے مکان بنتا ہے۔ ایسے تمہارے اندر ذرا ذرا فیض آتا رہے گا، ایک دن تمہارا اگر مضبوط رہے تم طریقت میں شیخ کے ساتھ اور وظیفوں میں، اور ان کی بات کو اہمیت دیتے رہے، بیچ میں گناہ ہوتے ہیں تو سر توڑ کے معافی مانگتے ہو، خدا سے روتے ہو کیوں ہوا ہے، ایک دن تمہارا ان کا سامنا ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ اور دیکھتے ہیں کہ میری بات کی قدر کرتا ہے، میری بات کو اہمیت دیتا ہے، داڑھی میں نے کہا داڑھی نہیں مڑتا ہے، گھر میں بے حیائی پسند نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے کراتا ہے۔ آقا جی کہتے بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا جی نے عورت کو مسجد میں کہتا ہے نماز کی اجازت دی، پھر کہا گھر میں پڑے افضل ہے کہ مسجد جاتے ہوئے مردوں کا سامنا ہوتا ہے تو گھر میں اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ جب ایسی باتوں کو اہمیت دیتا ہے پھر آقا جی کی رحمت والی نظر اس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس کو خود کرے تو مشقت سے کرے گا، پھر اس نظر کی رحمت جب اس میں داخل ہوتی ہے، وہ برکت، وہ رحمت، وہ نور کی نظر، تو اس کو نمازوں میں تیزی آ جاتی ہے، تسبیح میں تیزی آ جاتی ہے، رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے جان جلدی چھوٹ جاتی ہے، ہاں جی، دعاؤں میں قبولیت ہو جاتی ہے کہ دعا مانگتا ہے، اور بعض وقت دعا مانگے بغیر جو چیز چاہتے ہیں دعا سے پہلے ہی مل جاتی ہے اس کو۔ کس کی توفیق؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا جی سے جڑ گیا ہے، آقا جی کی بات دل سے مانتا ہے، نمازیں دل سے پڑھتا ہے، داڑھی دل سے رکھتا ہے، مسواک خوشی سے کرتا ہے، چوم چوم کے مسواک کرتا ہے،